اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے، ساری مٹی سے نہیں، مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ پھر بنایا ہم نے اس انسان کو نطفے کی شکل میں، فی قرار مکین ایسی جگہ میں جو ٹکنے والی تھی، ایک مستقر کے اندر اس کو ہم نے ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ پھر بنایا ہم نے نطفے سے علقۃ لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ پھر بنایا ہم نے لوتھڑے سے مضغہ گوشت، فخلقنا المضغۃ عظاما پھر بنائی ہم نے ہڈیاں اس گوشت سے، فکسونا العظام لحما پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت کا لباس چڑھایا۔ ثم انشأناہ پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقا آخر ایک اور پیدائش میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکت والا ہے اللہ تعالی جو احسن الخالقین سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم انکم پھر بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد لمیتون البتہ مرنے والے ہو۔ ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامت قیامت والے دن تبعثون کھڑے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 راستے، وما كنا عن الخلق غافلین اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، مخلوق ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہمیں مخلوق کی ہر بات کا پتہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان کی طرف سے، ماء پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پس ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اس کے لے جانے پر لقادرون البتہ قادر ہے۔ اللہ پانی خشک کر دے تو خشک کرنے پر بھی قادر ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ پس ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے باغات ہم نے اس پانی کے ذریعے پیدا کیے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے ان باغات میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرۃ بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً اور ہم نے پیدا کیا درخت، تخرج من طور سینا جو نکلتا ہے طور سینا پہاڑ سے، تنبت بالدہن جو تیل اگاتا ہے، وصبغ اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے، اِنَّ بے شک لا کم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، مویشیوں میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس چیز سے، فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ بس سورۃ المؤمنون درس دوم۔ سبق کا عنوان بیان مبدأ و معاد اور دلائل توحید۔ بیان مبدأ و معاد اور دلائل توحید، کیا عجیب انداز سے یہاں دلائل پیش کیے۔
گزشتہ آیات میں اہل فلاح کا ذکر تھا، اب مبدا اور معاد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کو فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتایا۔ اب آئندہ آنے والی آیات جو ابھی پڑھی ہیں، ان میں اپنی الوہیت، وحدانیت، قدرت کے دلائل بیان کیے، جس سے عابد کو، عبادت کرنے والے کو اپنے معبود کی، جس کی عبادت کی جاتی ہے، معرفت کامل حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ دلائل بیان کیے، اللہ کی قدرت بیان کی کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں 4 طرح کے دلائل بیان کیے۔ پہلے انسان کی پیدائش اور اس کے ادوار، انسان کی پیدائش کے جو ادوار ہیں، کہاں کہاں سے گزرتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ بتایا۔ نمبر 2، آسمانوں کے عجائب۔ نمبر 3، نزول ماء، پانی نازل کر کے بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیا۔ نمبر 4، تمہارے فوائد کے لیے مختلف الانواع حیوانات پیدا کیے، جن سے تم دودھ بھی حاصل کرتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، کپڑے بھی بناتے ہو، گرم کمبل بھی بناتے ہو، خیمے بھی لگاتے ہو، کھالوں کے ساتھ اوپر جو صوف ہوتا ہے، اون ہوتی ہے، اس سے گرم کمبل وغیرہ بنائے جاتے ہیں کہ نہیں بنائے جاتے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یہ قسم اول کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مٹی کا گارا بنایا، اس کو گوندا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیسے ہاتھ؟ جو اللہ کی شیا نشان ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، بات ختم۔ پھر روح پھونکی اور نقل و حرکت کرنے لگ گئے، پھر آگے نسل انسانی چلی، پھر آگے کیسے سلسلہ چلا؟ ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اس مٹی سے آنے والی غذا انسان کھاتا ہے، اس سے نطفہ بنا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس انسان کو نطفے کی شکل میں، جو ایسی جگہ میں ہے جو ٹکنے والی تھی، رحم مادر۔ رحم مادر۔ اب یہاں پر پوری ترتیب کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کن کن مراحل سے انسان کو گزارا، اس نطفہ کو بنا کر ایک محفوظ قرارگاہ میں رکھا، پھر اس کے بعد، چونکہ اس کو سمجھ کون سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں، اندر کیا ہے، بچہ ہے بچی، اللہ جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ہمیں اپنے جسم کے اعضاء، اعصاب، رگیں کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے کس کا کس کے ساتھ جوڑ ہے۔ کوئی چیز خراب ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی ویسی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی مفت چیزوں کی ہمیں قدر نہیں نا۔ بندہ عاجز اور کمزور ہے، اس کے عاجز ہونے کا انداز اس بات سے لگائیے، جب اس کا پیشاب رک جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کو نہیں دیے، باقی سب علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس کے مطابق علاج بھی، لیکن ایک ایک عضو کتنا قیمتی ہے۔ ایک گردہ باہر کے ملکوں میں جو ڈالا جاتا ہے کہ 1 کروڑ میں ڈالتے ہیں، 1 کروڑ میں، پھر پورے انسان کے وجود کی کتنی قیمت ہوگی۔ مشرکین مکہ قیامت کا بڑا زبردست انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، بس ختم۔ کبھی کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین آیت نمبر 78، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی۔
کبھی کہتے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98۔ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کبھی کہتے سورہ سجدہ آیت نمبر 10 اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ نئی پیدائش پیدا کیا جائے گا۔ تو قیامت کا بڑی شدت کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا اور پوری ترتیب کے ساتھ بات سمجھائی کہ تم قیامت کا رد کرتے ہو، سنو۔ اللہ فرماتے میری قدرت وہ ہے، میں نے تمہیں بنایا نطفے سے، اس کو محفوظ قرارگاہ میں رکھا، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور اسے ایک نئی صورت میں کھڑا کر دیا، پھر انسان کو حسن و جمال والی خوبصورت شکل دے کر اس کی پیدائش کی۔ اب دنیا میں اس کو لایا، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف اس کو منتقل کیا، ایک حیت سے دوسری حیت میں اس کو منتقل کیا، یہ اب حرکت کرنے لگا۔ پہلے جماد تھا، پتھر کی طرح کوئی حرکت نہیں تھی، ہم نے جمادیت سے نباتیت میں داخل کیا، پھر نباتیت سے حیوانیت میں داخل کیا، پھر حیوانیت سے انسانیت میں داخل کیا۔ ان تغیرات میں غور کیجئے، کس طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں لایا، تو ایک حالت دوسری حالت سے بالکل الگ ہے۔ تو یہ علیم اور قدیر ذات کی کاریگری ہے، یہ وہی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ کیا ایک اصول ہے، رحم مادر میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ کی قدرت کے ساتھ لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ لوتھڑا سخت قسم کی بوٹی بنتا ہے، پھر اس کو اللہ ہڈی میں تبدیل کرتے ہیں، اس میں سر، بازو، ٹانگیں، انگلیاں، ہر ہڈی اس میں بن جاتی ہے۔ تقریباً 4 ماہ میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، شکل و صورت بنتی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے کیا ہے اللہ وہ بناتا ہے۔ پھر 4 ماہ کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک اور پیدائش میں، اس میں اب روح پھونکی جاتی ہے، اب وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اے مشرکین جو تم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہو، جو ذات یہ کام کر سکتی ہے اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ الشیخ العرب والعجم بخاری ثانی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے، دنیا میں انسان کے وجود سے زیادہ عجیب کوئی چیز نہیں، حقیر چیز سے پیدا کر کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ انسان بت تو بنا سکتا ہے، مورتیاں تو بنا سکتا ہے، ان میں جان نہیں ڈال سکتا، ان میں جان نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا احسن پیدائش کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ پھر پیدائش کے بعد یہاں پر ایک چیز، یہ جو صناعین، خالقین، صناعین، کاریگری مراد ہے۔ اس پیدائش کے بعد کچھ عرصہ بعد تمہیں وفات دے دے گا، بچپن ہوگا، لڑکپن ہوگا، جوانی، بڑھاپا، وفات۔ جب مردہ ہو جائے تو سارا حسن و جمال ختم، بوڑھا ہو گیا حسن و جمال ختم، مر گیا تو حسن و جمال اور ختم، رنگ مرجھا گیا، سیاہی اور زردی آ گئی۔ پھر بروز قیامت حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو پہلی پیدائش تمہاری اسی مٹی سے ہوئی، دوسری پیدائش میں بھی مٹی سے ہی نکالا جائے گا۔ پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو ذات اجزائے نطفہ کو انسان بنانے پر قادر ہے، وہ ذات ان اجزائے منتشرہ کو جمع کرنے پہ، دوبارہ جان ڈالنے پہ اور زندہ کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ قسم دوم کے دلائل، فرمایا تمہارے اوپر راستوں والے 7 آسمان پیدا کیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ
سبع طرائق، طرائق طریقہ کی جمع بمانا راستہ، تو مانا ہوگا البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، مراد اس سے آسمان ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کے راستے ہیں، یہاں پہ ستاروں کے راستے، سورج چاند کے راستے، 7 آسمان راستوں والے، بغیر ستون، بغیر کسی سہارے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، وما کننا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ انسان، یہ مخلوق کیا کر رہی ہے۔ اس میں فرشتوں کے لیے راستے، رستگاہیں ہیں، راستے ہیں، ہماری رسائی نہیں ہے، انسان کی رسائی بڑی قلیل ہے، تو انسان بڑی بڑی دوربینیں لگا کر بھی ان راستوں کو نہیں دیکھ سکتا، ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اتنے بلند راستے ہیں، فرشتوں کا آمد و رفت اور ان کا آنا جانا ہوتا ہے ان راستوں سے۔ قسم سوم کے دلائل، ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں اس کو ٹھہرایا تاکہ تمہاری زندگی کا دار و مدار چل سکے، اور زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اندازے کے ساتھ، فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں۔ ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر لوگوں نے تالاب اور حوض بنائے ہوئے ہیں، جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، خود پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، فصلیں بھی اسی سے سیراب ہوتی ہیں، اور بعض ممالک میں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، تو اللہ نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، آسمان سے آیا اور ختم، ایسا نہیں ہوا، کہیں کنویں کی شکل میں، کہیں نہر کی شکل میں، کہیں دریا کی شکل میں آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، ورنہ پانی حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا ہی پانی سے کیا ہے، فرمایا ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، جب خشک ہو جاتے کیا اشر ہوتا ہے، پھر کنویں سے پانی دور چلا جاتا ہے، کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں، پانی نہ ہو تو انسان کیا کرے، زندگی کیسے گزارے، قید سالی آ جاتی ہے بارش نہ ہو تو۔ اب اس پانی کو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جس سال میں ایک دفعہ بارش برسا دوں گا، آپ نے ڈرم ٹینکیاں بھر کے رکھتے نہیں، مشکل ہو جاتا نا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمی ہوئی شکل میں پہاڑوں پر برسایا، برف، برفانی علاقوں میں پہاڑوں پر برف ہوتی ہے، 6-7 مہینے برستی رہتی ہے، اور اس انداز سے اللہ نے ٹنوں کے حساب سے بڑے بڑے بلاک برف کے پہاڑوں پر رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے وزن کی برف پہاڑوں پر ہوتی ہے، پھر وہاں سے پگھلتی ہے، آہستہ آہستہ دریاؤں میں، ندی نالوں میں چلتی رہتی ہے، سارا سال آپ کو پانی ملتا رہتا ہے۔ یہ ذخیرہ کس ذات نے کیا؟ اللہ نے کیا، ورنہ آپ کو کہا جاتا پہاڑوں پر ہم برف برسا دیں گے، جائیے ٹرک لے کر وہاں سے برف لے آؤ گھر میں اور اس کو پگھلا کر استعمال کرو، مشکل ہوتی کہ نہ ہوتی؟ کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کارگو سلسلہ شروع کر دیا، پہاڑوں پر برف باری، پھر اس کو راستے بنائے، اس کے لیے نالوں کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے دریا بنے، اور اس طرح پانی زمین کے اندر بھی جم جاتا ہے، زمین کے اندر بھی اس کے لیے راستے بنا دیے۔ اگر اللہ دریاؤں میں چلا دیتے تو دریا ہر جگہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو کہا جاتا چلو راوی سے بھر کے لاؤ اور پیو، کپڑے بھی دھونا کتنا مشکل ہو جاتا، یا ادھر اس طرف جناب اور جیل میں جاؤ بھر کے لاؤ، کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے خود یہ خودکار نظام بنا دیا، پانی زمین کے اندر گیا، اب انسان کی عقل میں یہ بات ڈالی کہ زمین کھود کر اپنے گھر کے اندر پانی نکال لے، وہیں گھر کے اندر سے آپ نے پانی نکالا، نلکا لگایا اور وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پوری زمین کے نیچے پانی رکھ دیا، یہ اس کا نظام ہے۔ فرمایا ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر زمین میں باغات بنائے، فصلیں، پھل پھول میوے غلے مختلف قسم کے، جنہیں تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کی خوراک کا، غذا کا بڑا مسئلہ ہوتا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات، کس چیز کے؟ من نخیل، کھجوروں کے، اعناب، انگوروں کے۔ یہ دو چیزیں چونکہ عام تھیں عرب میں، دیر تک رہنے والی بھی تھی، کھجور خشک کرو تو سال بھر کچھ نہیں ہوتا، انگور کو بھی خشک کرو تو کشمش بن جاتی ہے نا، منقع، خراب نہیں ہوتا، اور بڑی طاقتور چیزیں ہیں، یہ کئی سالوں تک یہ کام آتی ہیں، ان کے علاوہ باقی پھل زیادہ دیر تک نہیں سنبھالے جا سکتے، خراب ہو جاتے ہیں۔ البتہ آج کل سائنسی دور ہے،
سٹور کر لیا جاتا ہے، بڑے بڑے سٹوروں کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، جو سال کے 12 مہینے بعد چیزیں ملتی رہتی ہیں، سٹوروں میں رکھی ہوتی۔ اس وقت اس زمانے میں تو یہ ترتیب نہیں تھی، آج کل ہے۔ فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے ان باغات میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ہر علاقے میں جدا جدا پھل ہیں، ومنھا تاکلون، تم ان سے کھاتے ہو۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اللہ نے بارش برسائی تو یہ پھل بنے۔ اور ایک اور چیز پر غور کرو، وہ شجرۃ تخرج من طور سینا، ہم نے پیدا کیا درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ یہ زیتون کے درخت نا طور پر بہت زیادہ ہیں، اور سنا وہاں کا جو زیتون ہوتا ہے وہ بہت برکت والا ہوتا ہے، بڑے بڑے درخت ہیں وہاں پہ۔ تنبت بالدہن، جو تیل اگاتا ہے، ہمارے یہاں نہ درخت ہے نہ اس کا تیل استعمال ہوتا ہے، عرب لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، زیتون کا تیل کھاتے ہیں، اس لیے کتنے صحت مند ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بیماری ان کے پاس نہیں آتی۔ ارے شیخ فرماتے ہیں میں ایک بندے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بلکہ کھانے کے دسترخوان پہ ہم اکٹھے تھے، کہنے لگے ہم کھانا کھا رہے تھے تو بہت بوڑھا آدمی تھا، ہم چربی نکال کے سائڈ پہ رکھتے، وہ چربیاں اٹھا اٹھا کے کھاتا تھا، وہ چربی پیتا تھا سالن کے اوپر سے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، اس کی صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا جی 92 سال عمر ہے، آج تک کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو آج کل تو دیسی چیز ہمارے یہاں تو ملتی ہی نہیں نا، سب 2 نمبر چیزیں، 2 نمبر مل جائے پھر بھی میرے خیال میں فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ تو 10 نمبر سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں یہاں پہ۔ گھی نہیں، کوئی چیز نہیں، تو دیسی چیزیں زیتون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فوائد ہیں ان چیزوں کے۔ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے زیتون کا تیل، بڑی خاص خاصیتیں رکھی ہیں، مقوی اعصاب، معدے کی رطوبات کو ختم کرتے ہیں، سردیوں کے موسم میں بہترین چیز ہے۔ تو طور سینا میں وہ درخت پیدا فرمایا جو تیل پیدا کرتے، وَسِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ جیسے ہمارے بعض علاقوں میں لوگ گھی کے ساتھ چوری بنا کر کھاتے ہیں نا، گھی میں شکر ڈال کر چینی ڈال کر روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں کہ نہیں، تو ایسے وہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، تو یہ سالن ہو گیا۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے زیتون کا درخت پیدا کیا اور اس سے تیل نکالا، تو تمہیں پیدا کرنا دوبارہ کون سا مشکل ہے۔ چوتھی قسم کے دلائل، چوپائے، جانور چوپائے، یہ تمہارے لیے تمہاری عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، اور تمہارے لیے نعمتیں بھی ہیں۔ اگر تم غور و فکر کرو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھ سکتے ہو تو غور کرو ان جانوروں پر۔ ان کے پیر سے خالص دودھ نکالا، انتہائی خوشگوار، لذت والا، مزیدار، خوشبودار۔ سورہ نحل میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں نشانیاں، عبرت ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، دودھ۔ پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اب گھاس بھی ڈالی جاتی ہے، چارہ بھی اس کو ڈالا جاتا ہے، 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک حصہ بدن کے لیے خون، دوسرا حصہ جگر کے ذریعے گوبر پیشاب بن کے فضلات خارج، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ایک ایسا نظام بنایا کہ اس سے دودھ بھی پیدا کیا، ایک ایسا بدن کے کام آتا ہے، دوسرے ایسا خون کا دودھ کی شکل میں اختیار کر لیا جاتا ہے، یہ خون کو دودھ کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سبزہ چارہ کس کس رنگ کا ہوتا ہے، لیکن دودھ بالکل سفید ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی گائے نے کالا دودھ دیا ہو؟ حالانکہ یہی گھاس، جو گھاس آپ نے گائے کو ڈالی، بھینس کو ڈالی، وہی تو بیل کو بھی ڈالی ہے، بھینسی کو بھی وہی ڈالی، لیکن وہ دودھ نہیں دیتا، اس کا اللہ کا نظام ہے، جو جس طرح چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے، اون استعمال کرتے ہو، بال استعمال کرتے ہو، تمہاری مالیت بڑھتی ہے، کمائی کرتے ہو، ان پر ہل چلاتے ہو، راہٹ چلاتے ہو۔ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کوہلی والے جو تیل نکالتے ہیں، گائے باندھی ہوتی ہے، ٹیوب ویل ان پہ چلتے ہیں، بیل گاڑیاں ہوتی تھی، اونٹوں پر سفر کرتے ہو، دور دراز آتے جاتے ہو، گھوڑوں پر، گدھوں پر، کتنے فوائد اور منافع ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں۔ اور سفر میں جاتے ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ جانوروں کی کھال لے جاتے تھے،
اس وقت یہ ترپال فیکٹریاں تھوڑی ہوتی تھی کہ ترپالیں بن رہی ہیں، تو اس وقت یہ لیدر کے خیمے لگاتے تھے ان کھالوں کے، 2-3 کھالیں جوڑی، ڈنڈے لگائے، نیچے اوپر خیمہ لگا دیا، ان کے نیچے تم ٹھہرتے تھے، سایہ حاصل کرتے تھے، سردی گرمی اور بارش سے بچتے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اسی دودھ سے مکھن بنتا ہے، گھی بنتا ہے، لسی بنتی ہے، دہی بنتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، بیکری کے آئٹم دیکھیں سارے دودھ استعمال ہوتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو، جو حلال جانور ان کا گوشت کھاتے ہو، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، اونٹ، اونٹنی، مرغی، مرغا، یہ چڑیا، مختلف قسم کی پرندے، اور جنگلی جانوروں میں ہرن، زرافہ اور خرگوش، ان جانوروں کو آپ کھاتے ہیں۔ عرب کا علاقہ چونکہ ریگستانی علاقہ ہے، پتھریلا ہے، انسان وہاں بڑی مشکل سے چلتا ہے، ریت میں تو انسان پاؤں آگے رکھتا ہے، پیچھے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے بڑے بڑے قد والے اونٹ پیدا کر دی، جن کے پاؤں کتنے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، پورے گدا ہوتا ہے، وہ ریت میں دھنستے نہیں ہیں، لمبے لمبے قد، تو قدم بھی پھر ایسا ہی رکھتے ہیں۔ بعض موسم میں عرب میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان میں یہ قافلے کے قافلے دوڑتے جاتے ہیں اور سفر بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ان جانوروں میں تمہارے لیے فوائد رکھے، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، یہ سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دریاؤں میں پانی کے اوپر چلتی ہیں، سمندروں میں چلتی ہیں، تم ان پر سوار ہوتے ہو، ایک سمندر سے دوسرے میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ادھر ادھر آتے جاتے سفر کرتے ہو، پانی کے اندر عجائبات بھی دیکھتے ہو، فوائد حاصل کرتے ہو۔ جس اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس